بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح دل سے عبادت کرنے کا یعنی اپنی اطاعت کا شوق الہام فرماتا ہے۔ حضرت علی اصغر الحکم۔ عبادت مستقل کرتے رہنا انسان کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ حضرت علی اصغر الحکم۔ اکیلے میں عبادت کرنا فائدے حاصل کرنے کے خزانے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی بلکہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے جس قدر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی اصغر الحکم۔ عبادت کے فائدے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے اولاد آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے پرواہی اور خوشی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق و دولت سے بھر دوں گا۔ مجھے یاد نہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ تیرے دل کو فکر و فاقوں سے اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام کی مشقتوں سے بھر دوں گا۔ جناب رسول خدا از کنز الاعمال، حدیث 43,614۔ تورات میں ہے کہ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے دل کو اپنے نور سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو دنیا کے کاموں اور فکروں سے بھر دوں گا، پھر تیرے فاقوں اور پریشانیوں کا علاج بھی نہ کروں گا اور تجھے تیری روزی کی تلاش کے حوالے کر دوں گا کہ مارا مارا پھرتا رہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ عبادت کے معنی۔ عبادت کے معنی خدا کی اطاعت کرنے کی اچھی نیت کرنا ہے۔ اسی سچی نیت کی وجہ سے خدا کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ معلوم ہوا کہ خدا کی اطاعت اس سچی پکی نیت سے شروع ہوتی ہے کہ ہم خدا کی بڑائی کو جان لینے کے بعد، اس کے احسانات کو مان لینے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہم ہر کام میں خدا کی اطاعت کریں گے۔ عبادت کی حقیقت۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ ہر نعمت کو جو خدا نے اس کو عطا کی ہے اپنا مال نہ سمجھے بلکہ صرف خدا کی اطاعت سمجھے، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر نعمت کو خدا کی ملکیت سمجھ کر اس کو اس طرح استعمال کرے جس طرح خدا نے اس کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی پوری کی پوری توجہ ان فرائض اور کاموں کے ادا کرنے پر لگا دے جن کے ادا کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کے کرتے رہنے سے رکے جن سے رکنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہی تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار الانوار جلد 1۔ بندہ کب اور کیسے عابد بنتا ہے؟ معراج کے موقع پر خدا نے فرمایا، بندہ عابد اس وقت بنتا ہے جب اس میں یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی جو اسے حرام باتوں سے روک دے۔ نمبر 2، ایسی خاموشی جو اسے بیکار بے فائدہ کاموں سے بچا لے۔ نمبر 3، خدا کا ایسا خوف جو اس کو رلائے اور دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ نمبر 4، خدا سے اس قدر شرمانا کہ اکیلے میں بھی خدا سے شرم آئے۔ نمبر 5، اتنا کم کھانا جو اس کے لیے ضروری ہو۔ نمبر 6، کیونکہ میں خدا دنیا کو پسند نہیں کرتا، صرف اس لیے تو بھی دنیا کو پسند نہ کر۔ نمبر 7، کیونکہ میں خدا نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی ان کو پسند کر۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
از بہارل انوار جلد 77۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت پہچان اور پہلی عبادت یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کو یکتا لا شریک دل سے سمجھ کر مانے۔ امام علی رضا علیہ السلام از عیون الاخبار الرضا جلد 1 صفحہ 12۔ عبودیت 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 خالی پیٹ رہنا یعنی کم کھانا۔ نمبر 2 قرآن سمجھ کر پڑھنا۔ نمبر 3 رات کو نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 4 صبح کے وقت خدا کے سامنے گڑ گڑانا۔ نمبر 5 اور خدا کے خوف سے رونا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت کا فائدہ۔ نمبر 1 اے آدم کی اولاد، میں جو چاہتا ہوں فوراً ہو جاتا ہے، اس لیے جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے ان میں میری عملاً اطاعت کرو، میں تجھے بھی ایسے ہی بنا دوں گا کہ تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ حدیث قدسی از مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 298۔ نمبر 2 جو خدا کی عبادت کی شرطوں کو پورا کرتا ہے یعنی عملاً خدا کی مکمل اطاعت کرتا ہے، وہ جہنم سے آزادی کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عبادت خدا کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ عبادت کی ابتدا خدا کی پہچان یعنی معرفت سے ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد 77۔ عبادت صرف سوچ بچار اور خدا کی سچی گہری معرفت یعنی پہچان ہی سے ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں جو خدا کی معرفت کے بغیر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار الانوار جلد 78 صفحہ 41۔ جب خدا کی صفات اور بڑائی کو جاننا پہچانا ہی نہیں تو اس کی تعریف اور غلامی کی کوئی بنیاد ہی نہ ہوئی۔ اس لیے ایسی رسمی عبادت صرف شکلاً عبادت ہوگی، حقیقتاً عبادت نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرائع ابن الحدید جلد 8 صفحہ 253 باب الیقین۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔